مال و اولاد یہ نعمت ہیں، لیکن یہ نعمتیں اگر اللہ رب العالمین کی یاد سے زندگی کے مقصد سے غافل کر دیں تو یہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ تمہارے مال، تمہارا بزنس، مال کو بہتر بنانا، تمہارا کھیتی باڑی، یہ سارا مال میں آتا ہے۔ دکان اچھی ہو جائے، چھوٹی سی دکان کا بڑا وہاں اس کا مال ہو جائے۔ مال اور اولاد یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اللہ کو بھول جاؤ، تم اس میں اتنے کھو جاؤ، اپنی دکان مکان میں، بیوی بچوں میں اتنے کھو جاؤ تم کہ اللہ کو بھول جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی ایسا کرے کہ مال میں کھو جائے، اولاد میں کھو جائے، ان کے فیوچر میں، کریئر میں ان کے ساتھ اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں، نقصان میں پڑنے والے، گھاٹے میں ہیں یہ لوگ۔ معلوم ہوا کہ بیوی بچوں میں، مال و دولت میں، اپنے دکان مکان میں کھو جانا اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا انسان کو ناکام کرتا ہے۔ اللہ کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی حدود کو، اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داریوں کو یاد رکھنا، یہ پہلا کام ہے۔ ضرورت بعد میں، مقصد پہلے، اس کو یاد رکھیں۔ ضرورت بعد میں، مقصد پہلے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد طلب کرنا ہماری ضرورت سے ہے، اے اللہ مدد کر، وہ ہماری چیز ہے، لیکن عبادت مقصد ہے زندگی کا، عبادت مقصد ہے، اور اللہ سے مدد حاصل کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے۔ ہم محتاج ہیں، اسی لیے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری کمزوری کی بھرپائی کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت کو نمبر 2 پر رکھا گیا۔ لیکن عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے اس کو پہلے رکھا اور حاجت کو بعد میں، مقصد پہلے، ضرورت بعد میں۔ بلکہ مقصد پورا کرو گے تو اللہ سے مدد کے حقدار بھی بن جاؤ گے، مستحق بن جاؤ گے۔ لیکن اگر مقصد میں تم نے کوتاہی کی، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی مدد پانے کے لیے پہلے اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑتی ہے۔